2 दिन पहले हमने बुध को सोशल मीडिया के बारे में बात की थी। ये बात हो रही थी कि सोशल मीडिया है क्या, कितनी पावरफुल चीज़ है और इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है और इसमें प्रॉब्लम्स क्या होती है, इसके बेनिफिट्स क्या है। और हमारे साथ जो 3 नौजवान थे वो वापस आ जाए हमारे पास और इसी मौजू को हम आगे लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि पाकिस्तान में मिलियंस के तादाद में, लाखों करोड़ों के तादाद में लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं और अगर इसको बंद किया जाए या इसको कर्टेल किया जाए तो उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल पड़ जाएंगे। तो इसी पे हम बात करेंगे, सोशल मीडिया को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं डेवलपमेंट के लिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, डिज़ास्टर रिलीफ के लिए। जो हमारे सैलाब आते हैं, ज़लज़ले आते हैं, इन क्राइसिस पे हम इस मीडिया को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में है आज, उनको हम वेलकम बैक करते हैं, अली बालागमवाला, who is a businessman, a blogger and also manages muslimmatters.org in Pakistan. जहाँ आरा, who is a blogger, activist, president of Pasha. बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिन पे आज हम आपसे उन पे बात करेंगे. And रज़ा रूबी from Lahore, welcome back, writer, blogger, editor. तो आप मुझे बताएं कि ये जो सोशल मीडिया है, लोग कहते हैं कि जी ये एक बहुत बुरी चीज़ है, इस पे बच्चे दिन रात बैठ के फेसबुकिंग करते हैं, ट्वीट्स करते हैं, लोग गाड़ियों में ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, ट्विटर पे ये वो, और एक्सीडेंट्स हो रही है, बहुत सारी चीज़। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी मुझे जो हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस आए हैं वेडनेसडे की शो के बाद कि यू नो हमें तो इतना बड़ा बेनिफिट मिलता है इससे, हमारी तो पूरी यहाँ पे कारोबार चलती है, हमारी लाइवलीहुड इसी पे है, हमारा सोशल इंटरेक्शन, इस पे मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि आई फील वो पीपल टू पीपल कांटेक्ट ख़त्म हो जाता है। लेकिन आप मुझे बताएं कि इसके जो कम्युनिटी के लिए, जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट में इसके क्या बेनिफिट्स हैं? देखिए, लार्जर कॉन्टेक्स्ट में तो जैसे आपने शुरू में कहा कि अभी जब हमारा 2005 में इतना बड़ा अर्थक्वेक आया था तो मिलियंस ऑफ पीपल वर अफेक्टेड, 1 लाख से के करीब मर गए। तो उस वक्त भी सोशल मीडिया और इंटरनेट ने बहुत, हालांकि नया था उस वक्त पाकिस्तान में, इमर्ज करा था, बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया। आई थिंक जहां नारा इसमें ज़्यादा बात करेंगी। और मैं उसके बाद 2010 में सैलाब आए और वो भी एक बहुत बड़ा जो है आफत थी, नेचुरल डिज़ास्टर था। उस वक्त भी सोशल मीडिया और इंटरनेट और इंफॉर्मेशन गैदरिंग कलेक्शन ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। दुनिया को हमने आगाह किया कि पाकिस्तान में कितनी बड़ी क़यामत आई है, इतने ज़्यादा, 1/5 ऑफ द कंट्री वाज अंडर वाटर और करोड़ों लोग बेघर हो गए। मैप्स भी थे जो मैप्स बिल्कुल, और ये फिर पता लगा कि एग्जैक्टली कि कहाँ पे कितना डैमेज हुआ है और रिलीफ किधर जा रहा है, और रिलीफ कहाँ जा रहा है और कहाँ जाना चाहिए, कहाँ ज़रूरत है। और उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ बैरून मुल्क, पाकिस्तानियों को भी, डोनर्स को भी, गवर्नमेंट्स को भी। और बल्कि हमने देखा कि हमारी गवर्नमेंट बहुत पीछे थी और इंटरनेट बहुत आगे जा चुका था और गवर्नमेंट ने भी बेनिफिट किया इससे। आई थिंक जहानारा आप ज़्यादा बता सकती हैं। हाँ, मेरे ख्याल में देखें, फ्लड्स में और अर्थक्वेक में, दोनों में हम लोग काफ़ी शामिल हुए इन रिलीफ। मगर यंग लोग जितना शामिल हुए इसमें, उन्होंने जाके ट्विटर, जो लोग कहते हैं मिसयूज़ होता है या फेसबुक मिसयूज़ होता है या इंटरनेट मिसयूज़ होता है, जब ये लोग जाते थे रिलीफ गुड्स के साथ तो हर जगह ये बताते थे कि क्या देखते जा रहे हैं, तस्वीर खींच के डॉक्यूमेंट करते थे कि यहाँ हमने ये रिलीफ गुड्स दिए। तो ट्रांसपेरेंसी जो मिल रही थी लोगों को, और इन्फॉर्मेशन, और पूरा इन्फॉर्मेशन के यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे गुड्स ज़्यादा पहुँच गए हैं, या दवाएं यहाँ सड़ रही हैं, आप यहाँ प्लीज़ मत भेजो, इस इलाके में कुछ नहीं पहुँच रहा है। और वो डॉक्यूमेंट कर रहे थे तस्वीरों के साथ, तो लोगों को फिर यकीन भी आ रहा था। लोग पैसे देना चाहते हैं, बाहर भी जो पाकिस्तानी हैं या और लोग हैं और जो लोकल्स हैं वो भी देना चाहते हैं, मगर ट्रस्ट एक जो है ना, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत हो गया है हमारी कम्युनिटीज़ में, सोसाइटी में। तो उसकी वजह से ट्रस्ट रीबिल्ड हो रहा था और लोगों ने ये एहसास उनको हुआ कि देखें इन लोगों को देने से फ़ायदा है। तो बहुत से यूथ ग्रुप्स को बाहर से लोगों ने उनको पैसे भेजे, क्या आप ये प्लीज़ इस्तेमाल करें इसलिए कि यू आर डूइंग सच अ गुड जॉब। फिर कुछ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे, वो हर हफ्ते जाते थे इनटू द रिलीफ कैंप्स, वहाँ बच्चों के साथ खेलते थे, उनको कुछ सिखाते थे। दैट ह्यूमन साइड वाज आल्सो हैपनिंग, और वहाँ से वो तस्वीरें भेजते थे कि ये देखें ये बच्चे क्या कह रहे हैं, कभी वीडियो उनका लेके भेजते थे। तो इट बिकेम रियल टू द रेस्ट ऑफ
نہیں تو یہ ہوتا نہیں. ہاں بالکل صحیح ہے, بیکاز میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ فار ایگزامپل یہ جو آپ کہہ رہی تھی جو لوگ جا کے وہ کھیلتے تھے پڑھا, وہاں پہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے اسکولز بھی سیٹ اپ ہوئے اور والنٹیئرز جو تھے وہ انٹرنیٹ کے تھرو ہی انہوں نے جی والنٹیئر کیا, پھر انہی کے تھرو ان کو پھر جی موبلائزیشن اور ڈسٹریبیوشن دونوں. لیکن ایک انٹرسٹنگ چیز میں آپ سے پوچھا کہ بہت ہم سنتے ہیں کہ جو ہمارے باہر رہنے والے پاکستانی خاص طور پہ اور جو اسلامک ناٹ کنٹریز لیکن اسلامک سینٹرز جو بنی ہوئی ہیں باہر اور ان کے تھرو بہت موبلائزیشن ریلیف گڈز کی ہوتی ہے, تو یہاں پہ بھی آپ لوگوں نے استعمال کیا تھا اس میں بیسکلی ہم نے کافی کیا تھا, ہائی لائٹ کیا تھا. اس میں بلاگرز کی بھی کیا اہمیت؟ بلاگرز نے کافی اس پہ لکھا تھا, اینڈ ایز جہاں سیٹ کے فوٹوز وغیرہ ویڈیوز ہو گئے. انفیکٹ مطلب اگر آپ ویڈیوز نہ دیکھیں تو یو کانٹ ریئلی امیجن کہ اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے, کیونکہ دماغ میں فلڈ ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں, تو وی ڈونٹ نو کہ واٹ اے فلڈ لکس لائک, بٹ پورے شہر باقاعدہ پانی کے نیچے. اینڈ تو یو نو فار سم ون سے ان دا یو ایس جس نے کبھی فلڈ دیکھا نہیں, تو یو نو اٹ gives them an impact کہ کیا ہو رہا ہے. اور وہ ڈائمینشن بھی ہوتی ہے کہ اتنی بڑی اتنا بڑا علاقہ اتنا بڑا ہے, یو نو اٹس ناٹ جسٹ کہ ایک کونے پہ چھوٹا سا ایک کچھ ہو رہا ہے, پورے ملک میں فرام نارتھ ٹو ساؤتھ ایک ہی چیز ہو رہی ہے. اور جب یہ اس طرح کی وہ آپ جب آپ ایک اس طرح کا ویب سائٹ چلاتے تو آپ نے دیکھا تھا ڈونیشنز انکریز ہوئے, کیا ہوا؟ ہم نے اس پہ اسلامک ریلیف ایک آرگنائزیشن ہے, ہم نے ان کے ساتھ اس پہ کام کیا تھا, اینڈ ان کا تو بہت بڑا ایفرٹ تھا, کافی ایفرٹ تھا ان کا. وہ بھی ٹویٹر کے تھرو اور اپنے بلاگز کے تھرو اپنی پروگریس ہائی لائٹ کر رہے تھے, اور ایک سارٹ آف پارٹنرز جو کہہ سکتے ہیں نا کہ اب اگر جہاں آ رہا ایک جگہ کام کر رہی ہیں تو آئی نو کہ مجھے ادھر جا کے کام کرنا ہے, جیسے انہوں نے کہا نا کہ یہاں میڈیسنز بہت ہیں تو ادھر بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اٹس بیٹر کہ ہم کہیں اور ٹارگیٹ کریں. تو کافی اسی طرح وہ ہوئے تھے. نہیں میں سمجھتا ہوں کہ جسٹ ٹو ایڈ جو آپ نے کہا, آئی تھنک کہ ایک جو میں نے چیز آبزرو کی 2005 میں بھی میں یہاں تھا, میں اس وقت خیر ملک سے باہر تھا, بٹ لکیلی انفارچونیٹلی آئی واز ہیئر اینڈ تھینک گاڈ آئی واز ہیئر, کنٹریبیوٹیڈ. لیکن اس بار جب ہمارا سیلاب آیا تو ینگ لوگوں نے اتنی پارٹیسپیشن کی. میرے دفتر میں لاہور میں جتنے میرے کولیگس تھے, اسپیشلی دا ینگ پیپل, وہ اتنے موبلائز تھے, اور پھر وہ دفتر سے بھاگ گئے. وہ اور مسئلہ بنا کہ میں ان سے کہہ رہا تھا کہ ارے بھائی آپ کیوں جا رہے ہیں اور اتنا مت جائیں, مگر وہ خود سے ریلیف گڈس جمع کر رہے تھے. فیس بک واز دس امپیٹس, یو نو دے ور گیٹنگ اپڈیٹس اینڈ ٹویٹس بائی دا منٹ. ان کو پتا تھا کہ ابھی راجن پور نہیں جانا, ڈیرہ غازی خان جانا ہے, یا آپ نے کسی اور لیا میں جانا ہے, وہاں پہ اتنی دوائی چاہیے, اتنا پانی چاہیے. اینڈ میں نے اتنی زیادہ یوتھ پارٹیسپیشن اربن ایریا سے نہیں دیکھی. دیٹ واز ریئلی ہارٹ وارمنگ. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ اگر آپ ٹیکنالوجی کو اون کریں اور اس کو استعمال کریں صحیح طریقے سے تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. ایجوکیشن کی ہم نے بہت بات کی تھی وینسڈے کو, اور آئی تھنک ابھی تک لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کتنا پاورفل ٹول ہے ایجوکیشن. اور اگر ارتھکویک کے بارے میں بات کروں, ہم لوگوں نے جا کے اور ڈونیشن لیا تھا اور آرگنائزیشن سے, کمپیوٹر ہارڈ ویئر آرگنائزیشن سے, کہ لیپ ٹاپ جو ہے وہ آپ دیں, اور اس ایریا میں جہاں ڈیٹا کلیکشن میں بہت پرابلم ہو رہا تھا وہاں آرمی یونٹس کے ساتھ بیٹھ کے جمع کرنا, جس میں ہر آدمی یا عورت جو انجر ہوئی ہو اس کو ہاسپٹل نہ بھیجیں, اگر تھرو وہ ویب کیمز وغیرہ لگا دیے تھے, اگر ٹریٹمنٹ وہیں ہو سکے تو وہاں ہو جائے. اس میں یہ ہوا کہ بہت سے لوگوں کو ایمپوٹیشن کی ضرورت نہیں پڑی, اس لیے کہ فوراً ان کو ہیلپ مل گئی, اور جن لوگوں کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت نہیں تھی ان کو بمبارڈ نہیں کیا گیا ہاسپٹلس کو. تو بہت سی چیزیں ڈسٹنس سے ہو سکتی ہیں اگر آپ صحیح ٹیکنالوجی استعمال کریں صحیح طریقے سے, اور بہت سے لوگ کرتے ہیں. تو نیگیٹو ایسپیکٹس تو ہوتے ہی ہوتے ہیں ہر چیز کے, مگر پازیٹیولی بہت از ویری انٹرسٹنگ. بیکاز میں ایک ہاسپٹل گئی تھی یہاں پہ کراچی میں, انڈس ہاسپٹل ہے کرنگی میں, اٹس اے ناٹ فار پروفٹ, اور انکریڈیبل جو کام کرتے ہیں. ایک تو پیپر لیس ہاسپٹل تو آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے, بالکل دے رن آن نو پیپر, کمپیوٹر, سارا کچھ. اور وہ سرجریز کرتے ہیں باہر کے سرجنس کے ساتھ, تو پوری جو سیٹ اپ ہے وہ کیمراز وغیرہ آپریٹنگ تھیٹر میں, اور سرجن بیٹھا ہے نیو یارک میں یا واشنگٹن میں یا لندن میں یا جہاں بھی, سوئٹزرلینڈ میں, اور وہ وہاں سرجری
ڈکٹیٹ کر رہا ہے کہ یہ کرو وہ کرو, یہاں سے اس کو یہاں پہ شفٹ کرو, یو نو دس کٹ ہیئر, do this, do that, 1 millimeter. It's quite incredible. تو ٹیکنالوجی is something میں سمجھتی نہیں ہوں کہ ہم اس کو embrace کیوں نہیں کر سکتے. ہمارا جو پرابلم ہے, ہم تو کورٹس میں بھاگ کے سب کچھ بین کرنا چاہتے ہیں, یہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے. تو یہ جو آپ نے کہا تھا سائٹس وغیرہ سیٹ اپ ہوئی ہے, ایک مجھے یاد ہے ارتھکویک کا ایک امیج, اور وہ امیج میں آئی تھنک زندگی میں کبھی نہیں, ارتھکویک کا نہیں سوری, یہ فلڈس کی جو ایک امیج ہے جو میں کبھی نہیں بھولوں گی, اور وہ تھا بہت تیز پانی چل رہا تھا ان دا نارتھ, اور وہ آدمی جو باربڈ وائر کو پکڑ رہا تھا, اور اس نے اس باربڈ وائر کو آئی ڈونٹ نو کتنے گھنٹے کے لیے اس نے پکڑا until he was rescued. لیکن وہ امیج جو تھی نا, اتنی پاورفل امیج کہ یہ ایک تو ہیومن ٹینیسٹی اینڈ دا ول ٹو سروائیو, یہ ساری چیزیں, اور دوسرا ہاؤ ٹیکنالوجی کین ٹیک دیٹ اینڈ چینج یور لائف, بیکاز وہ امیج جب وہ آپ کو دکھائے تو آپ پھر سے کبھی یو نو سمجھ کے سے باہر ہے کہ اس نے وہ سروائیو کیسے کر دیا. اٹ واز ایبسلیوٹلی انکریڈیبل. سو بیکاز میں نے سنا ہے کہ بہت سارے نوجوان ینگ لوگ ہیں جنہوں نے یہ یو نو دے سیٹ اپ ڈفرنٹ آرگنائزیشنز اینڈ تھنگس کہ یہ فلڈز خاص طور پہ اسے, لیکن اس پہ ہم تھوڑا سا اور بات کریں گے. یہاں پہ ہم نے لینا ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی بیک, اسٹے ود اس.